بنی اسرائیل میں عمران اور حنا میاں بیوی نہایت نیک اور پارسا تھے۔ ان کے ہاں حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو ان کے خالو حضرت زکریا علیہ السلام کے سپرد کر دیا، جو اللہ کے نبی تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے لیے مسجد اقصی کے قریب ہی ایک حجرہ بنا دیا، جس میں وہ عبادت میں مصروف رہتی۔ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام، جو اللہ کے فرشتوں میں سے ایک ہیں، حضرت مریم علیہ السلام کے پاس انسانی روپ میں تشریف لائے اور انہیں ایک پاک بیٹے کی بشارت دی، جو اللہ کی مرضی سے بغیر نکاح کے ان کے ہاں پیدا ہوگا۔ لوگوں کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام پر جھوٹے الزام لگائے، لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی بول بھی نہیں سکتے تھے تو انہوں نے سب کے سامنے گواہی دی کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور اس نے مجھے کتاب دی ہے۔ ان لوگوں کو یقین ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اللہ کی ایک نشانی اور معجزہ ہے۔ جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رسالت ملی، اس وقت ان کی قوم میں دنیا جہاں کی تمام خرابیاں موجود تھیں۔ وہ لوگ اس قدر سرکش ہو گئے تھے کہ ان کے ایک بادشاہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا تھا۔ اب آپ نے قوم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں خدا کا رسول اور پیغمبر ہوں، میں خدا کی جانب سے تمہارے لیے ہدایت کا پیغام لے کر آیا ہوں اور تمہاری اصلاح میرے سپرد ہوئی ہے، اور خدا کے قانون تورات کو جسے تم نے پس پشت ڈال رکھا ہے اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور اس کی تکمیل کے لیے خدا کی کتاب انجیل لے کر آیا ہوں۔ یہ کتاب حق باطل کا فیصلہ کر دے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہی اللہ تعالیٰ کا بڑا معجزہ تھا، مگر اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو 4 معجزے عطا کیے جن کا قرآن کریم میں ذکر آیا ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، دوسرے کسی اندھے کو آنکھ پر ہاتھ پھیرتے تو ان کی آنکھیں درست ہو جاتی اور وہ دیکھنے لگ جاتا، تیسرا کسی کوڑی کو پھونک مار دیتے تو وہ بلا جھجک ٹھیک ہو جاتا، چوتھا آپ مٹی کے پرندے پر پھونک مارتے تو وہ زندہ ہو جاتے اور اڑنے لگتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ اور وضاح نصیحت نے ان پر کوئی اثر نہ کیا، بلکہ وہ الٹے ان کے دشمن ہو گئے، اور جب ان کے معجزات کو دیکھتے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو دکھاتے تو وہ بدنیت پکار اٹھتے کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے، اور یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جھوٹے بہتان لگاتے اور ان کی توہین کرتے، لیکن اس کے باوجود باعث اللہ کے نیک بندے ایسے بھی تھے جو آپ پر ایمان لے آئے، لیکن ان کی تعداد بہت تھوڑی تھی اور یہ تھے بھی غریب اور مزدور لوگ، مگر قرآن مجید نے ان کو حواریوں اور انصاریوں کے لقب سے یاد فرمایا ہے۔ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس طریقہ کار کو برداشت نہ کر سکے، اور جب ان کی کوئی سازش نہ چل سکی تو انہوں نے یہ طے کیا کہ بادشاہ وقت کو آپ کے خلاف کر کے سولی پر لٹکا دیا جائے۔ چنانچہ یہ لوگ بادشاہ وقت کے دربار میں حاضر ہوئے اور کہا یہ شخص ہمارے لیے ہی نہیں بلکہ آپ کی حکومت کے لیے بھی سخت خطرناک ہے، اس لیے اس کا قلعہ گم کرنا نہایت ضروری ہے۔ یہ کوئی جادوگر ہے، اگر ان کا کوئی بندوبست نہ کیا گیا تو ایک دن عیسیٰ علیہ السلام آپ کے تخت پر قبضہ کر کے بنی اسرائیل کے بادشاہ بن جائیں گے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی یہود کی کارسانیوں سے ناواقف نہیں تھے۔ آپ حواریوں کے ساتھ ایک بند مکان میں تھے۔ یہاں آپ نے ان سے وعدہ لیا کہ وہ حق پر قائم رہیں گے اور حق کی تبلیغ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آگاہ کیا کہ دشمن جو تیرے خلاف تدبیریں کر رہے ہیں، یاد رکھو ہم اس سے بہتر خفیہ تدبیر کرنے والے ہیں، اور فرمایا کہ نہ تجھ کو دشمن قتل کر سکیں گے اور نہ سولی دے سکیں گے، میں تجھ کو اپنی جانب اٹھا لوں گا اور تجھ کو اپنی جانب لازمی اٹھاؤں گا اور تجھ کو کافروں سے پاک رکھنے والا بناؤں گا، اور جو لوگ تیری پیروی کریں گے انہیں قیامت تک تیرے منکروں پر غالب رکھنے والا بناؤں گا۔ چنانچہ جب یہ لوگ مکان کے اندر داخل ہوئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ پا سکے اور شوبے میں پڑ گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہی ایک ہم شکل کو انہوں نے سولی پر لٹکا دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن مریم کو قتل نہیں کیا گیا اور نہ ان کو سولی پر چڑھایا گیا، بلکہ خدا کی اپنی خفیہ تدبیروں کے باعث اصل معاملہ ان پر مشتبہ ہو کر رہ گیا۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہیں قتل کر دیا گیا، ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں، وہ اٹکل بچھو باتیں ہی کہے جا رہے ہیں۔ انہوں نے یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی جانب اٹھا لیا، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ پھر فرمایا کہ کوئی اہل کتاب ایسا باقی نہیں رہے گا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے آپ پر ایمان نہ لائے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن ان اہل کتاب پر گواہ بنیں گے۔ یہ واقعہ اگر اچھا لگا ہو تو اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ شکریہ۔